اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا اور اللہ نے دونوں کے لیے ضابطہ مقرر فرمایا۔ مرد و عورت دونوں کو ان کے مقام کے بارے میں بتا دیا گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے اصلی مقصد پر قائم رہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن اگر وہ اپنے اصل مقصد کو بھول کر نفس و شیطان کی پیروی کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ضابطہ مقرر فرمایا۔ جب عورت اس ضابطے سے ہٹ کر زندگی گزارتی ہے تو پھر وہ فتنوں کا سبب بنتی ہے، اور ایسی عورتوں کو شیطان نے اپنا دوست کہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عورت کو پیدا کیا گیا تو ابلیس نے اس سے کہا کہ تو میرا آدھا لشکر ہے، تو میری رازگاہ ہے، تو میرا ایسا تیر ہے کہ جب بھی میں چلاؤں گا تو وہ نشانے پر لگے گا۔ ناظرین، اس مفہوم سے معلوم ہوا کہ عورتیں ایک مرد کے لیے شدید ترین فتنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت شیطان کا ہتھیار ہے، اور بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ بھی عورت سے شروع ہوا۔ شیطان عورت کے ذریعے گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ بلا شبہ بنی اسرائیل میں پہلے فتنے کا سبب عورتیں ہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں و عورتوں کو اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا جو انہیں بہکائے گا اور آخر کار دھوکہ دے کر برائی میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، آج ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے ان احکام کو چھوڑ دیا ہے۔ نہ تو پردے کا احترام باقی رہا، اور نہ ہی مرد عورت کے میل ملاپ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، اور آئے دن طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور یہی شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے اور گھر برباد ہو جائیں، جبکہ عورتوں کے فتنوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور عورتیں بھی مغرب کی اندھی تقریب میں مصروف ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دین کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھروں میں ٹی وی اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ تلاوت ہم سے چھوٹ گئی ہے، اور جو کچھ ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دکھایا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مرد کو چاہیے کہ وہ گھر سے ان اسباب کا صفایا کرے جن کی وجہ سے یہ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ البتہ عورت کی فتنہ انگیزی سے بچنے کے کچھ راستے ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم اس فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، پہلا راستہ ہے کہ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان اور اس کی گرفت کا خوف ایک انسان کو وقتی خواہشات اور عارضی لذتوں سے محفوظ رکھنے کا زبردست ذریعہ ہے۔ اللہ کی نگرانی کا احساس حرام سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں حیرت انگیز کردار ادا کرتا ہے، اور دوسری چیز ہے نگاہوں کی حفاظت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کیونکہ نگاہوں کو بے لگام چھوڑنا حرام کاری اور بدکاری کے برے انجام تک پہنچاتا ہے۔ تیسری چیز ہے دل سے برے خیالات کو مٹانا۔ دل میں برا خیال آتے ہی اگر اسے باہر نکال دیا جائے تو کوئی خیال باعث وبال نہیں بنتا، لیکن اگر کسی خیال کو سوچ بنا لیا جائے تو انجام بھیانک ہوتا ہے۔ ناظرین، چوتھی چیز ہے نکاح۔ اسلامی شریعت میں نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ حرام کاری سے بچا جا سکے، جبکہ پانچویں چیز ہے روزہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ پس رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ جبکہ چھٹی چیز ہے بری صحبت سے پرہیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر ہے فتنوں کی جگہوں سے دوری اختیار کرنا۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں ان تمام مکانات اور چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو فتنہ و فسادات کا باعث بنتی ہیں۔ بازاروں، میگزینوں، حیا سوز فلموں، ٹی وی چینلوں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس اور اشتہارات وغیرہ سے۔ جبکہ 8ویں نمبر پر ہے گھر میں تلاوت قرآن اور نفلی عبادات۔
جب ایک شخص اپنے گھر میں تلاوت قرآن اور نفلی عبادات کرے گا تو اپنے گھر پہنچ کر انہی نیکیوں کو یاد کرے گا اور اس کے ذہن میں برے خیالات اور وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے گھر کی دیواروں پر ناچنے گانے والوں کی تصاویر لگائے گا یا اپنے کمپیوٹر، موبائل اور ایلبم میں ان کے فوٹوز رکھے گا تو ظاہر ہے اس کے دل و دماغ پر انہی چیزوں کا عکس ہوگا۔ ناظرین، 9ویں نمبر پر ہے وقت کا مفید استعمال۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کی قدردانی سے اکثر لوگ محروم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے کا شکار ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کریں اور آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ جبکہ 10ویں نمبر پر ہے آخرت کی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ جب کسی دنیاوی عورت کے متعلق دل میں برے خیالات پیدا ہوں اور حرام کاری کا وسوسہ آئے تو اس وقت ہمیں جنت کے ان تعویذات اور حوروں کو یاد کرنا چاہیے جس سے اس برائی سے بچنے کی صورت میں ملنے کا سچا ربانی وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔